معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ گستاخانہ کارٹونز کے خلاف مسلم دنیا سراپا احتجاج، فرانسیسی اشیاء کا بائیکاٹ۔ ہندوستان کو کسی بھی خطرے سے بچانے امریکہ تیار۔ دہشت گرد ماکروں مسلمانوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، رمضان قدیروف۔ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے پر یورپی یونین کی ترکی کو دھمکی، ناقابل یقین پیغام پہنچا دیا گیا۔ انڈین مجاہدین کے بھٹکل برادران دہشت گرد قرار۔ جموں کشمیر اراضی پر مالکانہ حقوق قوانین میں ترمیم ناقابل قبول، عمر عبداللہ۔ ممبئی کے بعد ممبئی مضافاتی مرکزی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشروط اجازت ہوگی۔ بہار میں 3 بجے تک 46.29% ووٹنگ، 4 سیٹوں پر ووٹنگ ختم۔ ہندو جاگرن منچ کے صدر نے تاج محل کے احاطے میں پوجا کی۔ مودی نے تیجسوی کو جنگل راج کا یوراج بتایا، کہا ان کے اقتدار میں آنے سے پرائیویٹ کمپنیاں بھی بہار سے بھاگ جائیں گی۔ گاؤں کشی قانون کا معصوم افراد کے خلاف غلط استعمال۔ دربھنگا میں وزیر اعظم مودی نے کہا، رام مندر کی تاریخ پوچھنے والے بھی آج بجا رہے ہیں تالی۔ ان لاک 5 کی گائیڈ لائن نومبر میں بھی جاری کرنے کا فیصلہ۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ گستاخانہ کارٹونز کے خلاف مسلم دنیا سراپا احتجاج، فرانسیسی اشیاء کا بائیکاٹ۔ فرانس میں گستاخانہ کارٹونز کی اشاعت اور صدر فرانس میکرون کے اسلام مخالف بیان پر مسلم دنیا سراپا احتجاج کر رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں زبردست ریلی نکالی گئی، سعودی عرب میں گستاخانہ کارٹونز کی اشاعت کی مذمت کی ہے اور فرانسیسی سفیر کو طلب کر کے اپنا احتجاج درج کرایا ہے۔ عراق اور تیونس میں فرانسیسی سفارت خانے پر مظاہرے کیے گئے۔ خلیجی ممالک میں سپر اسٹور سے فرانسیسی اشیاء ہٹا دی گئی ہے۔ ایران نے بھی فرانسیسی سفیر کو طلب کیا ہے۔ فلسطین میں بھی عوام نے شدید احتجاج کیا۔ کل صدر ترکی رجب طیب اردوغان کی طرف سے فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کی اپیل کے بعد ساری مسلم دنیا میں بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ الله بتلاقوا الرزقة ربنا وبيعوضكم عليه۔ ہندوستان کو کسی بھی خطرے سے بچانے امریکہ تیار۔ امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے ہندوستان کو کسی بھی خطرے سے بچانے کے لیے امریکہ اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، ہندوستان کی مقتدر اعلیٰ کے دفاع میں اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ دہلی کے نیشنل وار میموریل کا دورہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے حال ہی میں گلوان وادی میں شہید ہونے والے ہندوستانی سپاہیوں کو خراج پیش کیا ہے۔ امریکہ ہندوستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ دہشت گرد ماکروں مسلمانوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، رمضان قدیروف۔ چیچنیا کے مشہور لیڈر رمضان قدیروف نے فرانسیسی صدر پر مسلمانوں کو اشتعال دلانے کا الزام عائد کرتے ہوئے ان کا موازنہ ایک دہشت گرد سے کیا ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش میں بھی فرانس مخالف بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے پر یورپی یونین کی ترکی کو دھمکی، ناقابل یقین پیغام پہنچا دیا گیا۔ ترکی صدر کی جانب سے فرانسیسی مصنوعات کی بائیکاٹ کے اعلان کے بعد یورپی یونین نے ترکی کو خبردار کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یورپی یونین کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ترکی کے اس اقدام نے ترکی کو یورپی یونین میں شمولیت سے مزید دور کر دیا ہے۔ یورپی یونین کے کسی رکن ملک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ O da kalkmış bizimle ilgili yine bir şeyler yapıyor. Ya bir defa haddini bil. انڈین مجاہدین کے بھٹکل برادران دہشت گرد قرار۔
UAPA کے تحت نامزد دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ حزب المجاہدین کے صلاح الدین داؤد گینگ کے چھوٹا شکیل اور ٹائیگر میمن بھی شامل۔ دہشت گردی مخالف قانون UAPA کے تحت مرکزی وزارت داخلہ نے منگل کو انڈین مجاہدین نامی تنظیم کے سربراہ ریاض بھٹکل اور اس کے بھائی سمیت مزید 18 افراد کو نامزد دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ یاد رہے کہ تازہ ترمیم کے بعد مرکزی حکومت UAPA قانون کے تحت تنظیموں کے علاوہ افراد کو بھی دہشت گرد قرار دے کر ان پر پابندی عائد کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں ہندوستان میں ان کی ہر طرح کی سرگرمی ممنوع ہوگی اور حکومت ان کی املاک ضبط کر سکتی ہے۔ جموں کشمیر اراضی پر مالکانہ حقوق قوانین میں ترمیم ناقابل قبول، عمر عبداللہ۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر و سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مرکزی حکومت کی طرف سے جموں کشمیر اراضی مالکانہ حقوق قوانین میں ترمیم کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی اراضی کو فروخت کیا جا رہا ہے اور جن لوگوں کے پاس تھوڑی بہت اراضی ہے وہ زیادہ متاثر ہونے والے ہیں۔ واضح رہے کہ مرکزی وزارت داخلہ نے منگل کو جموں کشمیر اور لداخ میں زمین سے متعلق قوانین نوٹیفائی کیے جن کی روح سے ملک کا کوئی بھی شہری یہاں زمین خرید سکتا ہے۔ ممبئی کے بعد ممبئی مضافاتی مرکزی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشروط اجازت ہوگی۔ ممبئی شہر میں خلافت ہاؤس کے جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اب مضافات کے قدیم جلوس محمدی کو بھی مشروط اجازت ہوگی۔ یہ اطلاع وزارت داخلہ اور ممبئی پولیس کے معتبر ذرائع نے دی ہے۔ مضافاتی اضلاع کی بنیاد پر یہ اجازت دینے کا فیصلہ پولیس نے کیا ہے کیونکہ ممبئی شہر اور مضافات میں علیحدہ کلکٹر ہیں اور یہ دو حصوں میں تقسیم شدہ ہے۔ اسی بنیاد پر مرکزی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کمیٹی کے چیئرمین سابق وزیر اقلیتی امور اور کانگریس کے سینئر لیڈر محمد عارف نسیم خان نے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت طلب کی تھی اور کہا تھا کہ یہ جلوس انتہائی قدیم ہے اور اسے مضافات کے سب سے بڑے جلوس کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ بہار میں 3 بجے تک 46.29% ووٹنگ، 4 سیٹوں پر ووٹنگ ختم۔ بہار میں پہلے مرحلے میں اسمبلی کی 71 سیٹوں پر دوپہر 3 بجے تک 46.29% رائے دہندوں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ وہیں نکلس متاثرہ 4 سیٹ پر ووٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ ریاستی الیکشن دفتر کے مطابق 16 اضلاع کی ان 71 سیٹوں کے لیے جاری ووٹنگ میں سے پہر 3 بجے تک 46.29% ووٹ پڑے ہیں۔ ہندو جاگرن منچ کے صدر نے تاج محل کے احاطے میں پوجا کی۔ آگرہ ہندو جاگرن منچ کے ممبران نے تاج محل میں داخل ہو کر مبینہ طور پر تاریخی یادگار کے احاطے میں شیو کے پوجا کی۔ اطلاعات کے مطابق ہندو جاگرن منچ یوتھ ونگ کے صدر گوراؤ ٹھاکر پانی کی بوتل میں گنگا جل کے ساتھ احاطے میں داخل ہوئے اور اپنی جیب میں بھگوا جھنڈا جوڑ دیا۔ مودی نے تیجسوی کو جنگل راج کا یوراج بتایا، کہا ان کے اقتدار میں آنے سے پرائیویٹ کمپنیاں بھی بہار سے بھاگ جائیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے قومی جمہوری اتحاد RJD سپریمو لالو پرساد یادو کے بیٹے اور مہا گٹھ بندھن کی جانب سے وزیر اعلیٰ عہدے کے امیدوار تیجسوی یادو کا نام لیے بغیر انہیں جنگل راج کا یوراج قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا پرانا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ سرکاری نوکری تو چھوڑیے، ان لوگوں کے اقتدار میں آنے سے نوکری دینے والی پرائیویٹ کمپنیاں بھی ریاست سے بھاگ جائیں گی۔ گاؤں کشی قانون کا معصوم افراد کے خلاف غلط استعمال۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اتر پردیش انسداد گاؤں کشی قانون کا بے قصور اور معصوم افراد کے خلاف غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ کی بینچ کے واحد رکنی جج نے اپنے احکام میں کہا کہ جب کبھی کوئی گوشت برآمد ہوتا ہے تو اسے گائے کا گوشت ہی بتایا جاتا ہے، گوشت کے تعلق سے کوئی جانچ نہیں کی جاتی اور نہ ہی فورینسک لیبارٹری سے معائنہ کیا جاتا ہے۔ جسٹس سدھارتھ نے گاؤں کشی کی ملزم رحیم الدین کی درخواست ضمانت کی سماعت کرتے ہوئے یہ تلخ ریمارک کیے کہ بے قصور افراد کو بغیر کسی جرم کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دربھنگہ میں وزیر اعظم مودی نے کہا، رام مندر کی تاریخ پوچھنے والے بھی آج
बजा रहे हैं ताली। वज़ीर आज़म मोदी ने माता सीता को याद करते हुए कहा कि सदियों की तपस्या के बाद राम मंदिर की तामीर का काम हो रहा है। जो लोग हमसे तारीख पूछा करते थे वो भी आज तालियां बजा रहे हैं। आप लोग इसके असल हकदार हैं। अनलॉक 5 की गाइडलाइन नवंबर में भी जारी करने का फैसला। मरकज़ी हुकूमत के कंटोनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है, जबकि आइंदा महीने यानी नवंबर माह के लिए कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है। वज़ारत दाखिला का कहना है कि 30 सितंबर को जो गाइडलाइंस जारी की गई थीं वो अब 30 नवंबर तक नाफिज रहेंगी। काबिल ज़िक्र है कि मरकज़ी हुकूमत ने 24 मार्च को पहली बार लॉकडाउन नाफिज किया था और तकरीबन 3 महीने बाद उसमें ढील दी गई थी। उसे हुकूमत ने अनलॉक नाम दिया था। उसके तहत कंटोनमेंट जोन के बाहर ज़्यादातर सरगर्मियों की इजाज़त दे दी गई है। साथ ही हुकूमत ने सभी इलाकों के लिए गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के लिए। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर।